السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، آج میں اردو زبان کے تعلق سے بتاؤں گا کہ اردو زبان آج دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، مرتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے؟ آخر کون اردو زبان کو مار رہا ہے؟ کون ختم کر رہا ہے؟ تو آئیے میں آج آپ کو اردو کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اردو زبان کیسے پھر زندہ ہو سکتی ہے، اس کا احیاء کیسے ممکن ہے۔ کل ہمارے ادباء اور شعراء، بچوں آ کر بیٹھ جاؤ، سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کل ہمارے ادباء اور شعراء کہا کرتے تھے، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور کل یہ بھی کہا کرتے تھے، انگریزی پڑھ رہے ہیں امیروں کے لاڈلے، وہاں سے اٹھو، ادھر بیٹھو، پورا یہ ہلا رہے تم۔ انگریزی پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھو نا، یہاں بیٹھو۔ انگریزی پڑھ رہے ہیں امیروں کے لاڈلے، اردو زبان صرف غریبوں کے گھر میں ہے، اردو زبان صرف غریبوں کے گھر میں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سن رہے میری بات، سمجھ رہی؟ اردو زبان صرف غریبوں کے گھر میں ہے، یہ کل ہمارے شاعر لوگ کہتے تھے، لیکن آج ایسا بھی نہیں ہے۔ رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا، بنڈی ڈھکلنے والا بھی اردو اس کی زبان ہے، مادری زبان اردو ہے، اس کی ماں کی زبان اردو ہے، مدر ٹنگ اردو ہے، لیکن رکشہ چلانے والا، اڈلی بیچنے والا، کچرا اٹھانے والا، ایک عام لیبر بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا رہا ہے، اور اردو صرف بولنے میں ہے۔ اور ویسے بھی اردو زبان بڑی پیاری زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، لیکن یہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اردو زبان نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آپ کے اولاد، آپ کی نسلیں دین سے بھی محروم ہو جائے گی، بے دین ہوگی۔ کیونکہ ہمارا دین کون سی زبان میں ہے زیادہ؟ دین کی باتیں کس میں ہے زیادہ؟ اردو زبان میں ہے۔ انگلش میں بہت کم ہے۔ اردو میں لٹریچر، اردو میں کتابیں، اردو میں تقاریر، اردو میں بیانات بہت زیادہ ہیں، لیکن اردو سیکھنے والے کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے اردو مدارس، گورنمنٹ کے مدارس مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ اگر اردو نہیں سیکھیں گے، اردو نہیں پڑھیں گے، تو کل تمہارے گھروں میں دین باقی نہیں رہے گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہتے ہیں، لیکن خود اردو سے واقف نہیں ہے۔ نہ ماں کو اردو آتا ہے، جبکہ بڑے شان سے لکھتے ہیں، مدر ٹنگ کیا ہے بھائی تمہاری اماں کی زبان کیا ہے؟ مدر ٹنگ اس کو بولتے ہیں نا، مادری زبان۔ اب گالی دے کے بولے تو اماں کی زبان کیا ہے؟ مدر ٹنگ۔ مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے نا، نہیں تیلگو ہے۔ آپ کے امی کی لینگویج کیا تھی؟ جو بچپن میں آپ آنکھ کھولنے کے بعد کچھ سمجھے تو ماں کیا بول رہی تھی؟ بیٹا، میرا پپو، میرا لڈو، اردو میں بول رہی تھی نا ماں۔ تو آپ اپنی ماں سے بچپن میں کیا اردو کے الفاظ سنے، تو اس لیے آپ کی ماں کی زبان کون سی ہوئی؟ اردو ہوئی۔
مگر اس ماں سے میں پوچھتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو تو انگلش تو پڑھا رہی ہے، تیلگو پڑھا رہی ہے، ہندی پڑھا رہی ہے، کبھی اس کو دین پڑھایا ہے؟ جبکہ دین ساری کی ساری کتابیں اردو میں ہیں۔ تو مجھے یہ دل کے درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اردو کو سارے مسلمانوں نے مل کر ختم کیا ہے، اس کا جنازہ نکالا ہے۔ کہنا پڑے گا کہ اردو کا جنازہ ہے، بڑے دھوم سے نکلے، سب نکال رہے ہیں جنازہ اردو۔ اور جو بول چال میں اردو ہے وہ ہاؤ ٹاؤ گاؤ کھائے ہاؤ، کیا پڑھے لکھے ہیں؟ ہاؤ پڑھے لکھے ہیں آپ؟ ہاؤ، یہ ہاؤ کون سی زبان ہے؟ کہاں کی ہے یہ؟ نہیں، اردو بھی نہیں ہوتی، لچر زبان ہے، چلر زبان ہے یہ، تمہاری گلی کی۔ آوارہ کر دیا اردو کو بھی لوگوں نے۔ نکو ہاؤ یہ اردو نہیں ہے، سمجھے؟ تو صرف بولنے کے لیے رہ گئی ہے، اور وہ بھی الفاظ لہجے بگاڑ کر، جیسے نکو ہاؤ کئی کو، آتا ہوں جاتا ہوں کھاتا ہوں، یہی ہے۔ کچھ لکھنؤ میں ہے، کچھ دلی میں ہے، کچھ لوگ ماشاءاللہ وہاں کے ہندو حضرات بھی اردو اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے بولتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس کے لکھنے پڑھنے اور سمجھنے والے، اردو کے لکھنے سمجھنے اور پڑھنے والے کیسے ہیں؟ ارے انسان بیٹھو، اردو کے لکھنے پڑھنے اور سمجھنے والے کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مسجدوں میں، بستیوں میں، مسجد، بستی، محلے اور علاقوں کے نام اور سائن بورڈ، یہ سیل فون میں، اور اکثر مخلوط اردو، ایسی اردو بولتے ہیں، رومن اردو بولتے لوگ، ایسی رومن اردو جو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس کو کیا بولوں گا میں؟ رومن اردو نہیں ہے وہ، اس کو آج کی اصطلاح میں ہجڑے کی زبان بولتے۔ ہجڑے کی زبان، ہجڑا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ نہ آدمی ہوتا نہ وہ عورت ہوتا، اس کو کیا بولتے؟ مخنث۔ اور اردو میں کیا بولتے؟ اس کو ہجڑا بولتے۔ تو یہ رومن اردو کیسی ہے؟ ہجڑے کی زبان ہے۔ ہماری زبان کیسی ہے؟ اردو ہے۔ اردو مدارس خود مسلمانوں کی لاپرواہی اور اردو سے غفلت کے نتیجے میں ختم ہو گئی ہے۔ اردو لکھنے پڑھنے والوں کو حقارت اور انگریزی لکھنے پڑھنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی انگلش بولتا ہے، انگلش میں بات کرتا ہے، تو سمجھتے ہیں بہت عزت والا انسان ہے۔ تو اس لیے دشمنوں نے کیا کیا؟ اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی سازش ٹلی کہ اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پورے حیدرآباد کے اردو مدارس کا خاتمہ کر دیا، اور مسلمان بھی جو ہے آج اردو نہیں پڑھا رہے ہیں، کہیں پر بھی اردو مدارس نہیں ہے۔ میں اردو کا طالب علم، بچپن سے میں نے اردو پڑھا ہے، سمجھے؟ تو کیا یہ اردو زبان سے ناانصافی اور ظلم نہیں ہے؟ میرا آج کا سبجیکٹ ہے اردو زبان کو کیسے زندہ کریں گے۔ اس کے لیے جامعہ منصورہ میں ایک سیلیبس، ایک نصاب مرتب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج یا کل یا رمضان کے بعد عملی طور پر اردو املا مشق، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تعلیم، خوش نویسی اور خوش خط۔ خوش نویسی الگ ہے، خوش خط الگ ہے۔ اردو زبان لکھنا، پڑھنا، بولنا، یہ سب چیزیں آنا ہے۔ تو اردو زبان کا احیاء کیسے ہوگا؟ احیاء کا معنی زندہ۔ اردو زبان پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوگی؟ اردو زبان کسی خاص قوم اور مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ آزادی سے پہلے ہندوستان کے تمام باشندے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب اردو لکھتے تھے، اردو بولتے تھے، یہاں تک کہ آزادی کے لیے جس نعرے نے تہلکہ مچا دیا،
وہ تھا انقلاب زندہ باد۔ یہ نعرہ اردو زبان کا ہے کہ پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں اس چھوٹے سے جملے نے پورے بھارت واسیوں میں، بھارت کے رہنے والوں میں ایک زندگی پیدا کر دی۔ انقلاب زندہ باد۔ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے سب اکٹھا ہو کر ایک نعرہ سب نے لگایا، انقلاب زندہ باد۔ لہذا ہمارے علماء، قائدین، والدین، سرپرستوں، اساتذہ اور ٹیچرز کو اردو زبان کے احیاء کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا۔ گھروں میں مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو اردو الفاظ بولنا سکھائیں۔ تعجب ہے کہ ہم اپنی مادری زبان اردو تو لکھتے ہیں، مگر نہ مادر کو اردو آتی ہے نہ پیدر کو۔ پیدر کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو۔ تو ایسے بچے اردو ٹوٹی پھوٹی صرف بولتے ہیں، مگر سیل فون پر یا خط لکھنے میں رومن اردو استعمال کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اردو مدارس کا پھر سے قیام اور احیاء وقت کی ضرورت ہے، جہاں گھروں میں مولوی صاحبان عربی ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں یا جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، جو گھروں میں مولوی حضرات ٹیوشن پڑھانے کے لیے، عربی پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ساتھ ہی ساتھ صرف وہ نورانی قاعدہ نہ رٹائیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو اردو زبان بھی سکھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے اس محنت سے، کوشش سے ہمارے یہ معصوم بچے بچپن سے اردو سے واقف ہوں گے اور اردو پھر زندہ ہوگی۔ دوسرا کام، مساجد اور مکاتب میں عربی زبان کے ساتھ تعلیم زبان یعنی اردو زبان کا لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مدارس، مکاتب اور مساجد میں تعلیم بالغان کا نظم ہونا چاہیے، جہاں دینیات کے ساتھ اردو تعلیم لازماً سکھائیں۔ روزانہ اردو اخبارات کا مطالعہ کریں۔ حیدرآباد سے اردو اخبارات نکلتے ہیں، پورے ہندوستان سے تقریباً روزنامے ڈیلی جو اخبارات نکلتے ہیں 125 اخبارات نکلتے ہیں، 125 اخبارات اردو کے روزانہ نکلتے ہیں۔ حیدرآباد سے جو روزنامے ہیں، سیاست، منصف، اعتماد، راشٹریہ سہارا وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ادارے ادبیات اردو پنجا گٹا۔ اس کی جانب سے مختلف مقامات پر اردو دانی، اردو عالم، زبان دانی، اردو فاضل کی تیاری اور امتحانات ہوتے ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جامعہ منصورہ مغل پورہ یہ ادارہ ہمارے نونہالوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری گھریلو خواتین کے لیے اردو زبان کو سکھانے، پڑھانے کا مکمل انتظام کر رہا ہے۔ بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیجئے، اپنی اولاد کو اردو زبان پڑھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہمارا اردو زبان میں ہے۔ اگر اردو نہیں سیکھیں گے تو دین بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ معمولی نہ سمجھے، وہ رومن کا چکر چھوڑ دیجئے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ جو لوگ رومن سیکھتے ہیں، چاہے ٹیوشن سینٹر جا کر سیکھنے والے ہوں یا کوئی ایسے ادارے جہاں پر 3 سال کا کورس جو سکھایا جاتا ہے ڈپلوما کے نام سے، ایسے بچے اور بچیاں بھی جو ہے فارغ ہونے کے باوجود بھی ان کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ میں انشاءاللہ اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں 3 مہینے میں، زیادہ نہیں، 3 مہینے میں اردو لکھنا، پڑھنا، بولنا سب سکھا سکتا ہوں۔ لیکن سیکھنے والے اگر ان میں دلچسپی ہے، جذبہ ہے دین سیکھنے کا، اردو سے محبت ہے، تو ضرور وہ جو ہے جامعہ منصورہ میں ایڈمیشن لیں گے، داخلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پر طلبہ کی انجمن کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔